السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بڑے تکبر سے ایک بات کہی کہ یا اللہ، میں تو تیرے بندوں کو ایسے ہیلے بہانے کروں گا کہ تیرے بندے بخشے ہی نہ جائیں، یعنی ان کی ہر سمت سے جو ہے وہ میں آؤں گا تاکہ وہ تیری نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ جب تیری نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو انہیں بخشے گا کیسا؟ یعنی کہ میں انہیں ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن نماز نہیں ہوگی، تو میں انہیں ہر طرف سے گھیروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، تو ان کو کیسے گھیرے گا؟ تو اس نے کہا، یا اللہ عز و جل، جب وہ تیری نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، تیری نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے، تو میں انہیں وسوسے ڈالوں گا، ایسے وسوسے ڈالوں گا کہ وہ اس میں الجھ جائیں گے اور تیری عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ نے کہا تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، میں مشرق سے آؤں گا اور ان کو نماز میں رکاوٹ ڈالوں گا۔ تو فلاں کام بھول گیا، تو اس طرح کر، یہ بات بہت بڑی تھی، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، میں اسے ان چکروں میں الجھا دوں گا۔ پھر میں مغرب سے آؤں گا، شمال سے آؤں گا، جنوب سے آؤں گا، چاروں طرفوں سے آؤں گا تاکہ وہ تیری نماز نہ پڑھ سکے، وہ جو ہے تیری عبادت نہ کر سکے، تیری نماز نہ پڑھ سکے۔ جب وہ عبادت نہیں کر پائیں گے، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تو انہیں بخشے گا کیا؟ تو پھر ان کے اوپر غضبناک ہو جائے گا کہ یہ تجھے چھوڑ کے غیروں کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ میں انہیں ناکام کر دوں گا، ان کو تیری بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کھڑا ہونے دوں گا تو وسوسے ڈالوں گا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا، میں چاروں سمت سے جو ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو وسوسے ڈالوں گا۔ تو اللہ نے کہا، اچھا تو یہ کرے گا؟ تو اس نے کہا، ہاں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، جب میرا بندہ سجدے میں سر رکھ دے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ جب میرا بندہ سجدے میں سر رکھ دے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جب میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رائے رکھی ہیں، دو، کہ جب مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں، جب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے تو وہ جو ہے ہمیں بخش دے گا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، مدد لو صبر اور نماز سے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، یعنی تم نماز پڑھ لو، تو پھر کیا کرو؟ دعا میں خوب محنت کرو۔ جب تم نماز پڑھ لو، اس سے فارغ ہو جاؤ، تو دعا میں خوب محنت کرو، تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو دیکھیں دونوں مفہوم ہمارے سامنے آگے قرآن پاک کی روح سے بھی، کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو دعا کا قبلہ جو ہے
وہ آسمان ہے، یعنی ہاتھوں کا قبلہ جو ہے، جب دعا میں ہم ہاتھ اٹھاتے تو اس کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے، اور سجدے میں ہمارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ تو جب ہم دونوں سمتوں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری فریاد سنے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ ایک نقطہ اور دینا چاہوں گا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کتا بندہ ہوتا ہے، حویلی میں جاتے ہیں، کہیں پہ جاتے ہیں تو انہوں نے آگے کتا باندھا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب وہ کتا گزرنے نہیں دیتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے مالک کو آواز دیتے ہیں، اے فلاں بن فلاں، تیرا کتا مجھے جو ہے نا وہ بھونک رہا ہے، مجھ پہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے باندھو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ مالک آتا ہے یا اپنے نوکر کو بھیجتا ہے اور جو ہے نا وہ کتے کو باندھ لیتا ہے اور ہم اندر گزر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح شیطان بھی اللہ کے کتوں میں ایک کتا ہے، تو جب یہ ہمیں کاٹنے کی کوشش کرے گا، ہمیں عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں طرح طرح کے مصائب والامغان ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس کے مالک کی طرف رجوع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے مالک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو ہم سے دور کر دے گا، اس کو ہمارے لیے باندھ دے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھے کہ اس کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کو بھگا دے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔